تو ابھی آج کی نشست کی جو صدارت فرما رہے ہیں ہمارے وہ دوست، ہمارے سینئر دا شہین عباس، تو آپ سب کی جو ہے وہ بھرپور تالیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ نواز صاحب آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یعنی انتہائی قابل فخر لمحہ ہم لوگوں کے لیے آج کی یہ نشست، اس کی شاندار پذیرائی، اس کامیابی۔ اور میں نے کچھ دن پہلے اکرام بسرا صاحب کی شاعری کچھ فیس بک پہ دیکھی اور اپنے طور پر کچھ اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیے، اور اس قدر وہ غیر معمولی غزلیں تھیں جو اس کے بعد بھی میری نظر سے گزری۔ اور پھر آج بھی ہم نے اکرام بسرا صاحب کو سنا، اور جس طرح سے انہوں نے غزل کا بالکل ہی ایک الگ رنگ، ایک الگ ملک میں، ایک الگ فضا اور دنیا میں رہ کے اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ اور غزل کو شاید ایسے ہی کسی اسلوب کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو اس قدر گفتگو کے قریب لے آئیں کہ آپ کا ہر شعر جو ہے وہ آپ کی گفتگو بن جائے۔ تو یہ یعنی میری اپنی خواہش بھی تھی کہ میری ملاقات بھی ہو بسرا صاحب سے، اور پھر اس کا ذکر ہوا پچھلے ہفتے سائمہ آفتاب صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک نشست جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو سائمہ آفتاب صاحبہ جو ہیں، آپ میں زیادہ بہت ساری فرمائشیں سعد بشیر صاحب نے کی ہیں، تو میں مختصر کروں گا، نہیں وہ نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، تو بزم آفتاب کے زیر اہتمام سائمہ آفتاب صاحبہ نے آج کی جس نشست کا انعقاد کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے ایک روایت کا تسلسل ہے۔ اور پچھلے دنوں سائمہ صاحبہ کے ساتھ شہر سے باہر ایک مشاعرے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کی وہاں پر جس قدر عزت اور پذیرائی ہم نے دیکھی وہاں پر، وہ یعنی بہت ہی یعنی ایک دوسرا قابل فخر لمحہ وہاں پہ۔ تو انہوں نے وہاں وہ شعر بھی سنائے جو عام طور پر لاہور کی نشستوں میں نہیں سناتی، اور مجھے ذاتی طور پر بڑا فخر ہوا کہ ہم سائمہ آفتاب صاحبہ جو ہیں ان کے حلقے میں موجود ہیں۔ جی بالکل بالکل، ہو سکتا ہے آپ کو سنایا ہوں کہیں۔ چونکہ نعت اور سلام اور غزلیات نظمیں سب پڑھی گئی، محرم بھی ہے، تو ایک نعت ترین نعت کے دو شعر پیش کرتا ہوں، پھر سلام کے کچھ اشعار کہ مدینہ، واجد بھائی، مدینہ دونوں جہانوں میں جان رحمت ہے، مدینہ دونوں جہانوں میں جان رحمت ہے، ہر ایک مکین جہاں کا مکان رحمت ہے، مدینہ دونوں جہانوں میں جان رحمت ہے، ہر ایک مکین جہاں کا مکان رحمت ہے، حضور آپ کا سلوک خاص آپ کا ہے، حضور آپ کا سلوک خاص آپ کا ہے، سکوت ہو کہ سخن ہو بیان رحمت ہے، حضور آپ کا سلوک خاص آپ کا ہے، سکوت ہو کہ سخن ہو بیان رحمت ہے۔ سلام میں کچھ اشعار کہ 3 دن کی پیاس جانے ختم پر کب آئے گی، 3 دن کی پیاس جانے ختم پر کب آئے گی، اور جانے کب ہوگی زمین پر انتہائے کربلا، جانے کب ہوگی زمین پر انتہائے کربلا، زندگی کیا ہے کسی سے جا کے پھر پوچھا نہیں، زندگی کیا ہے کسی سے جا کے پھر پوچھا نہیں، زندگی پر دے چکی جب اپنی رائے کربلا،
زندگی کیا ہے کسی سے جا کے پھر پوچھا نہیں، زندگی پر دے چکی جب اپنی رائے کربلا، اور باب نصرت ایک تھا اور ایک کے حصے کا تھا، باب نصرت ایک تھا اور ایک کے حصے کا تھا، اب مدینے سے کوئی آئے نہ آئے کربلا، باب نصرت ایک تھا اور ایک کے حصے کا تھا، اب مدینے سے کوئی آئے نہ آئے کربلا، اور کب سے اصغر پوچھتے ہیں اور جواب آتا نہیں، کب سے اصغر پوچھتے ہیں اور جواب آتا نہیں، کربلا میں کیا ہوا تھا اے خدائے کربلا، کب سے اصغر پوچھتے ہیں، کب سے اصغر پوچھتے ہیں اور جواب آتا نہیں، کربلا میں کیا ہوا تھا اے خدائے کربلا، اور وہی سمجھے گا قیام آخری انسان کا، وہی سمجھے گا قیام آخری انسان کا، جو مدینے آتا جاتا ہو وہ جائے کربلا، وہی سمجھے گا، وہی سمجھے گا قیام آخری انسان کا، جو مدینے آتا جاتا ہو وہ جائے کربلا۔ بڑی نوازش، ایک غزل بغیر مطلب کے کہ سیر دنیا کے، ہاں آپ کا جو ہے نا وہ اس کے بعد شروع کروں گا، ظاہر ہے، سیر دنیا کے تھکائے ہوئے اس تیر کو دیکھ، سیر دنیا کے تھکائے ہوئے اس تیر کو دیکھ، کیسا ہر پھر کے کمانوں کی طرف آتا ہے، سیر دنیا کے تھکائے ہوئے اس تیر کو دیکھ، کیسا ہر پھر کے کمانوں کی طرف آتا ہے، اور جائے بھی کہاں ذائقہ لے کر اپنا، اور جائے بھی کہاں ذائقہ لے کر اپنا، زہر ہے اور زبانوں کی طرف آتا ہے، اور جائے بھی کہاں، اور جائے بھی کہاں ذائقہ لے کر اپنا، زہر ہے اور زبانوں کی طرف آتا ہے، اور دن چڑھے دونوں جہانوں کا نکالا ہوا شخص، دن چڑھے دونوں جہانوں کا نکالا ہوا شخص، دن ڈھلے دونوں جہانوں کی طرف آتا ہے، دن ڈھلے دونوں جہانوں کی طرف آتا ہے، دن چڑھے دونوں جہانوں کا نکالا ہوا شخص، دن ڈھلے دونوں جہانوں کی طرف آتا ہے، اور میری زنجیر کے حلقوں پہ کوئی چلتا ہوا، میری زنجیر کے حلقوں پہ کوئی چلتا ہوا، میری تسبیح کے دانوں کی طرف آتا ہے، میری زنجیر کے حلقوں پہ کوئی چلتا ہوا، میری تسبیح کے دانوں کی طرف آتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے وہ گھر بھی تو جاتا ہوگا، میرا دل کہتا ہے وہ گھر بھی تو جاتا ہوگا، جو مچانوں سے مچانوں کی طرف آتا ہے، میرا دل کہتا ہے وہ گھر بھی تو جاتا ہوگا، جو مچانوں سے مچانوں کی طرف آتا ہے، اور جتنی بار آتا ہے دن بھر میں میرا ہاتھ نظر، جتنی بار آتا ہے دن بھر میں، جتنی بار آتا ہے دن بھر میں میرا ہاتھ نظر، اتنی بار آپ کے شانوں کی طرف آتا ہے، جتنی بار آتا ہے، جتنی بار آتا ہے دن بھر میں میرا ہاتھ نظر، اتنی بار آپ کے شانوں کی طرف آتا ہے، اور کبھی سناٹا خرابوں کو بھی کچھ کہتا تھا، کبھی سناٹا خرابوں کو بھی کچھ کہتا تھا، اب تو سیدھا میرے کانوں کی طرف آتا ہے، کبھی سناٹا خرابوں کو بھی کچھ کہتا تھا، اب تو سیدھا، کبھی سناٹا خرابوں کو بھی کچھ کہتا تھا، اب تو سیدھا میرے کانوں کی طرف آتا ہے۔ بہت نماز شناب، زاہد صاحب کی فرمائش پہ وہ مجھے کہ موجۂ مابین اٹھا،
پانی کا اندازہ ہوا، موجۂ مابین اٹھا پانی کا اندازہ ہوا، کیسی بے اندازہ عریانی کا اندازہ ہوا، موجۂ مابین اٹھا پانی کا اندازہ ہوا، کیسی بے اندازہ عریانی کا اندازہ ہوا، ایک دوجے کے قریب آنے سے اتنا تو ہوا، ایک دوجے کے قریب آنے سے اتنا تو ہوا، ایک دوجے کی فراوانی کا اندازہ ہوا، ایک دوجے کے قریب آنے سے اتنا تو ہوا، ایک دوجے کی فراوانی کا اندازہ ہوا، اور میں نے کیا دیکھا کہ تو نے پھر سے دیکھا ہے مجھے، میں نے کیا دیکھا کہ تو نے پھر سے دیکھا ہے مجھے، میں نے کیا دیکھا کہ تو نے پھر سے دیکھا ہے مجھے، کیا تجھے بھی اس نظر ثانی کا اندازہ ہوا؟ میں نے کیا دیکھا کہ تو نے پھر سے دیکھا ہے مجھے، کیا تجھے بھی اس نظر ثانی کا اندازہ ہوا؟ عمر بھر ہم نے فنا کے تجربے خود پر کیے، عمر بھر ہم نے فنا کے تجربے خود پر کیے، عمر بھر میں عالم فانی کا اندازہ ہوا، عمر بھر میں عالم فانی کا اندازہ ہوا، اور میں تمہاری بے قرانی کو سمجھنے لگ گیا، میں تمہاری بے قرانی کو سمجھنے لگ گیا، کیا تمہیں میری بیابانی کا اندازہ ہوا؟ کیا میں تمہاری بے قرانی کو سمجھنے لگ گیا، کیا تمہیں میری بیابانی کا اندازہ ہوا؟ اور تو نے انگلی سے اشارہ کیا کیا میری طرف، تو نے انگلی سے اشارہ کیا کیا میری طرف، مجھ کو اپنی ہر پریشانی کا اندازہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ سر کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی نماز ہے نا، بڑی محبت۔ تم دیکھتے ہو جب مجھے تب دیکھتا ہوں میں، تم دیکھتے ہو جب مجھے تب دیکھتا ہوں میں، سو منتظر ہی رہتا ہوں کب دیکھتا ہوں میں، تم دیکھتے ہو جب مجھے تب دیکھتا ہوں میں، سو منتظر ہی رہتا ہوں کب دیکھتا ہوں میں، زندان روز و شب میرے معیار کا نہیں، زندان روز و شب میرے معیار کا نہیں، کیا کیا شگاف پڑتے ہیں جب دیکھتا ہوں، کیا کیا شگاف پڑتے ہیں، کیا کیا شگاف پڑتے ہیں جب دیکھتا ہوں، اور آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھ کر میں چل دیا، آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھ کر میں چل دیا، اب تم پہ منحصر ہے کہ کب دیکھتا ہوں، آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھ کر میں چل دیا، اب تم پہ منحصر ہے، ناکام عشق ہوں سو میرا دیکھنا بھی دیکھ، ناکام عشق ہوں سو میرا دیکھنا بھی دیکھ، کم دیکھتا ہوں اور غضب دیکھتا ہوں میں، کم دیکھتا ہوں اور غضب دیکھتا ہوں میں، ہم دو تھے اور ایک نظر آتا تھا ہمیں، ہم دو تھے اور ایک نظر آتا تھا ہمیں، جو ایک رہ گیا تھا وہ اب دیکھتا ہوں۔ بس جی اب زاہد بشیر صاحب کی فرمائش پہ کے بعد اجازت کہ صبح زندہ بھی وہ کرتا ہے مقرر آ کر، صبح بالکل آپ آکے بالکل، صبح زندہ بھی وہ کرتا ہے مقرر آ کر، صبح زندہ بھی وہ کرتا ہے مقرر آ کر، مار جاتا ہے مجھے رات جو لشکر آ کر، اس کے پہلے ہی قدم سے مجھے اندازہ تھا، اس کے پہلے ہی قدم سے مجھے اندازہ تھا، اتنا آگے نکل آئے گا وہ اندر آ کر، اس کے پہلے ہی قدم سے مجھے اندازہ تھا،
اتنا آگے نکل آئے گا وہ اندر آ کر، اور شہر کے نقشے پہ وہ سویا پڑا ہے دیکھو، شہر کے نقشے پہ وہ سویا پڑا ہے دیکھو، ایک گھر کا جو پتہ کرتا تھا گھر گھر آ کر، شہر کے نقشے پہ وہ سویا پڑا ہے دیکھو، ایک گھر کا جو پتہ کرتا تھا گھر گھر آ کر، روز کچھ وقت بتاتی ہیں چلی جاتی ہیں، روز کچھ وقت بتاتی ہیں چلی جاتی ہیں، تیری آنکھیں میری آنکھوں کے برابر آ کر، روز کچھ وقت بتاتی ہیں چلی جاتی ہیں، تیری آنکھیں میری آنکھوں کے برابر آ کر، اور وہ پرندہ ہی اب آتا نہیں چھت پر میری، وہ پرندہ ہی اب آتا نہیں چھت پر میری، آدمی آدمی کرتا تھا جو اکثر آ کر، آدمی آدمی کرتا تھا جو اکثر آ کر، خواب آغاز کیا مہلت ناکافی میں، خواب آغاز کیا مہلت ناکافی میں، اور پھر پورا کیا خواب سے باہر آ کر، خواب آغاز کیا مہلت ناکافی میں، اور پھر پورا کیا خواب سے باہر آ کر، اور پہلے یہ گردش دورہ میں بھی جا ملتا تھا، پہلے یہ گردش دورہ میں بھی جا ملتا تھا، اب میرے سر ہی میں رہ جاتا ہے چکر آ کر، پہلے پہلے یہ گردش دورہ میں بھی جا ملتا تھا، اب میرے سر ہی میں رہ جاتا ہے چکر آ کر، تو مجھے گرد دو عالم میں لیے پھرتا ہے، تو مجھے گرد دو عالم میں لیے پھرتا ہے، میں نے کیا ایسا کیا تجھ کو میسر آ کر، بہت بڑی نماز